اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے جو ہے وہ ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت کے معافی کے دروازے جو ہے وہ ہر وقت کھلے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کوئی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کو اس وقت کا انتظار کرنا پڑے کہ جس وقت میں اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف فرمائے۔ دن ہے، رات ہے، بارش ہے، طوفان ہے، آدھی رات کا وقت ہے، کوئی گناہ انسان سے ہوا اور انسان فوراً اللہ پاک سے کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ فوراً کہے گا میرے بندے میں نے تجھے معاف فرما دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ ہم میں سے کوئی گناہ کرے اور وہ پھر اس کو جو ہے کچھ دیر انتظار کرنا پڑے، بھئی میں نے آدھی رات کو گناہ کیا ہے، اب صبح ہوگی تو اللہ پاک سے میں نماز کے وقت معافی مانگوں گا، ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ انسان سے جب بھی گناہ ہوا اسی وقت اللہ پاک سے معافی مانگی، اللہ نے اس کے گناہ معاف۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن بہت بڑا منظر ہوگا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ قیامت کے یعنی کہ منظر پیش کیا جا رہا ہے سورہ حاقہ کے اندر۔ تو وہاں سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی، شہداء، صدیقین، صالحین اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ سارے کے سارے موجود ہوں گے اور اللہ رب العزت حساب شروع کریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں نبیوں کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، کیا آپ نے اس کو پورا کیا؟ تو روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھ کر فرمائیں گے، جب عیسائیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے شرک میں مبتلا کیا تھا، تو عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ہم ان کو ماننے والے تھے، تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ شرک کریں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس طریقے سے پوچھیں گے، ایسا جلال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب کیا دیں گے، اس سوال کا ان پر ایسا جو ہے غلبہ طاری ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور بالوں کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ایسا خوف کا غلبہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو میں اور آپ وہاں کس حال میں ہوں گے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اللہ رب العزت موقع دیتے ہیں انسان کو کہ آدمی جو ہے میرا بندہ وہ اس موقع کے اوپر، اس گھڑی کے اوپر وہ میرے سے توبہ کرنے میں اس کے گناہ معاف فرما دے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے جو ہے ہر وقت کھلے ہیں۔ حضرت حسن بصری غالباً ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اپنے گناہ بخشوا لو، ایسے ہی جوش کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ ان پر ایسا غلبہ ہوا، کہنے لگے کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے بڑے سے بڑا گناہ گار توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حسن بھئی یہ تو بتائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، اور ادھر سے سوال کرنے والی عورت کیسی ہوگی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ کہ تم کہہ رہے ہو کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جو بندہ جس وقت میں آئے اللہ پاک سے معافی مانگ لے، اللہ بخشے والے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، چند گھڑیاں بچی ہیں، اس میں ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں، بخشش کروا لیں اپنے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا آپ اپنی لنگی کو کس لیتے تھے، ٹائٹ کر لیتے تھے اور اپنے بستر سے الگ ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے، عبادت پہلے سے زیادہ کر دیتے تھے۔ عام دنوں کی عبادت ایسی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، لیکن اس کو پھر رمضان میں مزید بڑھا دیا کرتے تھے، زیادہ عبادت کیا کرتے تھے پہلے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے دعا کی اور فرمایا کہ بھئی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے کو آئیں، وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہے اور وہ درود نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسری مرتبہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب یہ ایک اجتماعی دعا ہے، جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں، امام الانبیاء آمین کہنے والے ہیں، تو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں ہم اس مہینے میں بھی اگر کسی شخص نے اپنی بخشش نہ کروائی تو بتائیں کون سا ایسا مہینہ، ایسا لمحہ، ایسا موقع ہوگا کہ انسان اپنی اس میں، جس نے رمضان میں مبارک میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ اس نے رمضان میں مبارک میں اپنی جو ہے اپنی بخشش نہ کروائی، پھر کون سا ایسا موقع آئے گا کہ اس کو اپنی بخشش کروائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں، ان دنوں میں عبادات میں لگے ہوئے ہیں، ان کے جسم تھکے ہوئے ہیں کہ آج میرا جسم جو ہے تھک گیا، میں نے اتنی رکعتیں پڑھ لی، آج میں نے اتنی تسبیحات پڑھ لی۔ خوش قسمت ہیں وہ، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان مبارک کے مہینے کو پا کر بھی رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان مبارک کا مہینہ ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے، افطار کر دے، ساری زندگی وہ پھر روزے رکھتا رہے، اس رمضان مبارک کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ تو بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ اس مہینے میں پہلے کسی کو کہتے ہیں جی گرمی ہے، دعا کریں، دعا کیا کریں، اللہ پاک نے توفیق دی ہے، بڑا بہترین موسم ہے، اور پھر بھی جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ روزے نہیں رکھتے۔ یہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان کا مہینہ رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آپ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یہ توفیق اللہ سے ہم اب بھی مانگیں یا اللہ جو دن بچے ہیں آپ اس میں ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم جو ہے عبادات پہلے سے زیادہ کر دیں، اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کروا لیں۔ ہم نے اس مہینے میں میرے دوستو اگر اپنی بخشش نہ کروائی، پھر کون سا ایسا لمحہ ہوگا، ایسا موقع ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ پاک سے اپنی گناہ۔ تو یہ چند راتیں اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل شب قدر، تو اس کا یہ ہے طریقہ کہ ہر جو ہے کم سے کم افضل تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ تو آپ نے پورے مہینہ کا اعتکاف بھی کیا، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا، 10 دن کا اعتکاف آپ نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر جو ہے وہ بھلا دی گئی کسی جھگڑے کی وجہ سے۔ اس کی نحوست اور بے برکتی جھگڑے کی اتنی ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھا دی گئی تھی، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی نحوست اور بے برکتی سے وہ مجھے بھلا دی۔ تو اس کا بھلا دینا بھی اللہ کے ہاں علم میں بہتری ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہم میں سے کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، جب بھی آپ مسجد میں آئیں نفل اعتکاف کی نیت کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے آئیں، 5 منٹ کے لیے آئیں، 10 منٹ کے لیے آئیں، آتے ہی جو ہے وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں آپ۔ اور پھر یہ ہے اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو تاک راتیں ہوں گی وہ مغرب سے عشاء تک ہم وہ عبادت میں گزار لیں۔ تاک راتیں مغرب سے عشاء تک، وہ فرمایا بھئی
غروب آفتاب سے طلوع فجر تک وہ رات رہتی ہے شب قدر کی. تو ہم جو ہے پورا 10 دن نہیں دے سکتے اعتکاف کے لیے، تو طاق راتیں جو ہے رات کو جاگ کر گزاریں، اس میں عبادت کریں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان طاق راتوں کے اندر ہمیں وہ شب قدر کا ثواب ضرور مل جائے گا. اللہ پاک ہمیں